یہاں پر میں یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے یہاں اس موقع پر تقریباً 2 یا 3 عبارتیں جو ہیں اپنے اس کلپ کے اندر پڑھیں، 2 یا 3 عبارتیں پڑھی، اور یہ عبارتیں جو ہیں یہ پروفیسر صاحب نے غلط پڑھی ہیں۔ پروفیسر صاحب بھی نوٹ فرما لیں اور پروفیسر صاحب کے جو حواری ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں، اور پروفیسر صاحب اپنی اصلاح کریں، اور جو حواری ہیں وہ بھی کوشش کر کے اپنے پروفیسر صاحب کی وہ بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلف مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی نے، یہ صفحہ 195 شرح العقائد النصفی، لم ينقل عن السلف المجتہدین، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ واحزابہ لأن غایت امرهم البغی والخروج علی الامام وهو لا يوجب اللعن عن السلف المجتہدین، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، والعلماء الصالحین جواز اللعن علی معاویہ واحزابہ۔ جس طرح پروفیسر صاحب نے غلط پڑھا ہے، مگر پروفیسر صاحب کی جانے بلا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، معطوف علیہ کیا ہوتا ہے، معطوف کیا ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ ان کے ٹیوٹر نے عبارتوں پر اعراب لگا کر دینے والوں نے بھی توجہ نہ کی، یا یہ کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اصل عبارت یہ ہے جواز اللعن علی معاویہ وعذابہ، وعذابہ، عذاب کا عطف جو ہے یہ جواز کے اوپر ہے، تو جواز کے لفظ کے اوپر اس کا اگر عطف ہو تو اس کا مفہوم بنے گا کہ سلف مجتہدین اور علماء صالحین میں سے کسی ایک سے بھی یہ 2 باتیں جو ہیں یہ منقول نہیں ہیں، 2 باتیں منقول نہیں ہیں۔ کیا منقول نہیں ہے؟ ایک تو امیر معاویہ پر لعنت کا جائز ہونا یہ منقول نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ امیر معاویہ کا مستحق عذاب ہونا جو ہے یہ بھی منقول نہیں ہے۔ تو اگر عذابہ کو با کے اوپر اگر رفع پڑھ کر با کے اوپر اگر پیش پڑھ کر پڑھا جاتا تو جواز کے اوپر اس کا عطف تھا اور اس کا مفہوم تھا یہ جو کہ میں نے بیان کیا، ہاں جی، اور خیر سے پروفیسر صاحب نے بھی یہی اس کا مفہوم بیان کیا، اس کے لگ بھگ اس کا مفہوم بیان کیا، تو چونکہ ان کی پڑھی ہوئی عبارت سے یہ مفہوم نہیں نکلتا، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان ردا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانت اہل بیت النبی مما تواتر، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ردا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانت اہل بیت النبی مما تواتر دوسری معنی۔ عبارت اسی کتاب سے پروفیسر صاحب نے پڑھی ہے، اسی شرح عقائد نصفی سے، کہ ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک، یہ پروفیسر صاحب نے اس طرح پڑھا، استبشار کے را کے نیچے زیر پڑا ہے، جر پڑا ہے، ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و اہانتہ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تواتر معنی۔ اس عبارت کے اندر استبشار کا لفظ جو ہے یہ معطوف ہے اور اس کا عطف ہے کس کے اوپر؟ رضا یزید پر، رضا کے لفظ کے اوپر، تو جو رضا کا اعراب ہے وہی اعراب استبشار کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو اعراب معطوف علیہ کا ہو وہی اعراب معطوف کا بھی ہوتا ہے، تو یہ استبشار کا لفظ جو ہے یہ رضا کے اوپر معطوف ہے، اور رضا جو ہے وہ محلاً منصوب ہے، اور اس سے پہلے انا کا لفظ جو ہے حرف تحقیق آیا ہوا ہے جو کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو وہ ضمہ دیتا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، تو یہ رضا یزید بقتل الحسین واستبشارہ بذالک، واستبشارہ بذالک جو ہے اس کا عطف رضا کے اوپر ہے، اور ترجمہ اب صحیح ترجمہ اس کا اسی طرح بنے گا کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واستبشارہ بذالک، اور یزید کا قتل حسین کی خبر پا کر خوش ہونا، وَإِحَانَتَهُ، اس کا بھی عطف رضا کے اوپر ہے، اس کے اوپر نصب پتہ نہیں کیوں پروفیسر صاحب نے صحیح پڑھ دیا، تو
احانتہ اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مما تواتر معنی ہو، اور یزید کا اہل بیت نبی کی احانت کرنا، ان کی بے ادبی کرنا جو ہے، یہ ایسی باتوں میں سے مما تواتر معنی ہو کہ جس کا معنی متواتر ہے۔ کیا ہے؟ جس کا معنی متواتر ہے۔ پروفیسر صاحب اس کو متواتر کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہاں معنی کو متواتر کہا ہے، اس عبارت کو، اس مضمون کو متواتر نہیں کہا، اس کے معنی کو متواتر کہا ہے۔ مگر پروفیسر صاحب کی جانے بلا کہ تواتر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تواتر لفظی ہوتا ہے، ایک تواتر معنوی ہوتا ہے، اور تواتر لفظی جو ہے یہ تواتر لفظی کے جو احکام ہیں وہ تواتر معنوی کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، تواتر معنوی جو ہے وہ تواتر لفظی سے کہیں جا کے کمزور، اس پر لعنت جائز ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان رضا یزید بقتل الحسین و استبشارہ بذالک و احانت اہل بیت النبی مما تواتر معنی، اور یزید کا امام حسین کی شہادت کا قتل کرنے کا حکم دینا اور ان پر خوش ہونا اور اہل بیت نبی کی احانت اور توہین کرنا، یہ متواتراً ثابت ہے۔ اور پھر آگے اینڈ پر لکھتے ہیں امام نصفی وَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ بَلْ فِي ایمانِهِ، ہم یزید کے معاملے میں ہرگز خاموش نہیں ہیں۔ اینڈ پر لکھتے ہیں امام نصفی وَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَأْنِهِ۔ یہ عبارتیں جو انہوں نے پڑھی ہیں یہ شرح عقائد النصفیہ، شرح العقائد النصفیہ کتاب سے پڑھی، اور یہ کتاب جو ہے پوری دراصل دو کتابیں ہیں، ایک ہے العقائد النصفیہ، ایک ہے اس کی شرح۔ عقائد نصفیہ کے لکھنے والے امام نصفی ہیں، اور شرح کے لکھنے والے امام سعد الدین تفتازانی شافعی مذہب کی۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور پروفیسر صاحب کو بھی سمجھنی چاہیے یہ بات۔ شرح کے لکھنے والے امام نصفی نہیں، وہ متن کے لکھنے والے ہیں، شرح کے لکھنے والے امام تفتازانی ہیں۔ تو یہ دونوں عبارتیں جو امام جو طاہر القادری صاحب نے پڑھی ہیں، یہ دونوں عبارتیں جو ہیں یہ شرح عقائد نصفی کی ہیں، عقائد نصفیہ کی عبارتیں نہیں، شرح عقائد نصفیہ کی ہیں۔ مگر پروفیسر کی جہالت بر جہالت یہ ہے کہ پروفیسر بار بار اپنی تقریر کے اندر، اپنے چھوٹے سے خطاب اس کلپ کے اندر بار بار کہتے ہیں کہ میں جو یہ عبارت پڑھ رہا ہوں یہ میں علامہ نصفی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ علامہ نصفی یہ کہتے ہیں، علامہ نصفی یہ کہتے ہیں، امام نصفی یہ کہتے ہیں، امام نصفی یہ کہتے ہیں۔ مگر امام نصفی کی عبارت اتنی ہے جتنی متن کے اندر ہے، اور یہ عبارت شرح کے اندر ہے، یہ متن کے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر عقائد نصفیہ کے متن میں سے یہ عبارت پروفیسر صاحب دکھا دیں تو بھی میں پروفیسر صاحب کا شاگرد بن جاؤں گا، تو بھی میں شاگرد بن جاؤں گا اگر وہ دکھا دیں، اگر نہیں تو پھر میں تو ان کو اپنا شاگرد نہیں بناتا، کیونکہ میرے شاگرد تو ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم فاضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے شاگرد عبارتیں صحیح پڑھتے ہیں، غلط عبارت پڑھنے والے جو ہیں میرے شاگرد نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اینڈ پر لکھتے ہیں امام نصفی وَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي دو شَأْنِهِ، عبارتیں جو ہیں پروفیسر صاحب نے غلط پڑھی ہیں، یہ پوچھ لیں کسی عالم دین سے جو آپ کے مزاج کا ہو، آپ کے موافق ہو، اس کو بلا کر اس سے پوچھ لیں کہ کیا محمد اشرف قادری صحیح کہتا ہے یا یہ کہ طاہر القادری نے یہ عبارت صحیح پڑھی ہے۔ تو یہ اوقات ہو اپنی، اور اس کے باوجود بڑی بڑی جگہوں پر جا کے تو کیا نام ہے بڑی بڑی ہستیوں کی شان کے اندر بے ادبیاں کرنا، اور ان کے مناقب بیان کرنے والے جو ہیں ان کو خارجی اور ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یزیدی ٹولہ کہنا، یہ بہت بڑی یہ غلط بات ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ پروفیسر صاحب کو اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے اور اپنی عربیت درست کرنی چاہیے۔ اتنی بھی تمیز نہیں کہ علم کلام کی یہ کتاب کو وہ سامنے رکھتا ہے اور رکھ کر تو اس کی عبارت کو بھی وہ نہیں سمجھتا، اس کی عبارت کے اعراب کو نہیں سمجھتا، اس کی ترکیب کو وہ نہیں سمجھتا۔ تو یہ تو ایسی ہے، قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مثال دی ہے کہ جن کو کتاب جو ہے وہ لاد دی گئی ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال جو ہے میں ترجمہ نہیں کرتا، شاید کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، خود ترجمہ قرآن پاک ترجمے والا لے کر اس میں سے دیکھ لیں۔ یہ 50 کتابیں میرے سامنے پڑی ہیں، 50 کتابیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام طحاوی، امام نصفی سے لے کر امام نصفی تک کل کتابیں، امام ابو منصور الماتریدی، کسی نے باب نہیں عقائد میں قائم کی ان کے مناقب پر۔
یہ فتنہ گر ملا کہاں سے آ گئے؟ اہل سنت کے لانے والے، یہ یزیدی خارجی ٹولہ جو شہادت امام حسین کی رات میں حضرت امیر معاویہ کے مناقب پہ خطاب کرتا ہے۔ وہ اس لیے خطاب کرتا ہے کہ ایک صحابی ہونے کی آڑ لے کر ان کی منقبت بیان کرتا ہے، من اس خبیث کا یزید کی حمایت کرنے کو چاہتا ہے، وہ حب اہل بیت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ بغض اہل بیت رکھتا ہے۔ سو میں علماء سے کہوں گا کہ ایسے خارجی ذہن لوگوں کے لیے خاموش نہ رہو، آپ کی خاموشی جرم ہے، ننگا کرو اور اہل سنت کی صفوں سے جوتے مار کے باہر نکال دو۔ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ 9ویں یا 10ویں محرم الحرام کو یا محرم کے عشرے میں، اور ایک موقع پر جیسے کہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ محرم کا ذکر نہیں بھی ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنا جو ہے یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور یہ کہ ان کو جوتے مار کر مسجد سے نکال دو یا جوتے مار کر نکال دو۔ یہ فتویٰ جو پروفیسر صاحب نے دیا ہے، میرا یہ سوال ہے کہ فتوے کی بنیاد ہوتی ہے شریعت کے 4 دلیلوں کے اوپر، وہ قرآن ہے، وہ سنہ ہے، وہ اجماع امہ ہے، اور وہ قیاس شرعی۔ مگر پروفیسر صاحب نے ان 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا بھی ذکر نہ کیا، اور پروفیسر صاحب اتنے تہی دامن ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے جب یہ فتویٰ جڑ دیا تو فتویٰ جڑنے کے وقت کوئی ایک فقہ حنفی میں کہ جس کے وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہیں آج کل، اور ٹھیکیدار بنا کر فقہ حنفی کا تو اس کے بقیے ادھیڑ رہے ہیں اور اس پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس فقہ حنفی کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے پروفیسر صاحب سے کہ وہ کسی حنفی مذہب کی کسی کتاب یا علم کلام کی کسی کتاب جو کہ اہل سنت و جماعت کی معتبر کتاب ہو، اس میں سے کسی اہل سنت و جماعت کے کا معتبر اور مانا ہوا اہل سنت کے نزدیک قول جو ہے وہ ایسا وہ پیش کریں کہ جہاں یہ ہو کہ 9ویں یا 10ویں محرم الحرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنا یزیدیوں کا کام ہے، اور یہ کہ نعوذ باللہ ایسا کام کرنے والے کو جوتے مار کر مسجد سے نکال دینا چاہیے۔ میرا سوال قیامت تک کے لیے پروفیسر صاحب پر ہے، قیامت تک مہلت ہے، پروفیسر صاحب اس کا جواب دیں۔ اور منہاج القرآن والوں سے میری درخواست ہے، مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے قائد صاحب سے اس بات کا تقاضا کریں، اس بات کا مطالبہ کریں کہ علم کا جواب جو ہے وہ علم سے دینا چاہیے، یہ نہیں کہ چند ایک بازاری قسم کے لوگ جو ہیں ان کو آگے لگا دیا جائے کہ وہ مفتی صاحب کو گالیاں دیتے رہیں، اور گالیاں وہ بول کر تو اس کو انٹرنیٹ کے اوپر چڑھا دیں۔ گالیوں کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی بار آتا ہے جو کہ اس کے اندر ہوتا ہے۔